ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ تو اسی شخص کو ہوگا جو پاک دل اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو، جو بالکل صاف دل اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو، جس کا دل شرک سے پاک ہو، جس کا دل کفر و نفاق سے پاک ہو، جس کا دل شرک سے پاک ہو، جس کا دل اخلاقی رذالتوں سے پاک ہو، جس کا دل کینہ کپٹ حسد و جلن سے پاک ہو۔ فائدہ تو اسی شخص کو ہونے والا ہے جس کا دل تمام طرح کی اخلاقی برائیوں سے پاک ہو، تمام طرح کے عقیدے کی برائیوں سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ تو اسی شخص کو ہونے والا ہے جس کا دل بالکل پاک صاف ہو، جو اپنا دل بالکل پاک صاف لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو۔ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ جو نوجوان تھے جو وقت کی بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ بزرگ نہیں تھے یا وہ بچے نہیں تھے، بلکہ وہ نوجوان تھے۔ فتیہ کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے۔ وہ نوجوان تھے جو بادشاہ وقت کے سامنے جو بہت ہی ظالم اور جابر تھا، لیکن ان کے سامنے اللہ کا علم، توحید کا علم لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ قوت صرف اور صرف نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے، یہ صلاحیت صرف اور صرف نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے۔ غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے نا، لیکن جہاں غصہ قابو میں نہیں ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں۔ انسان کے قابو سے غصہ جب باہر ہوتا ہے تو والدین اولاد میں دوری ہوتی ہے، میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، اولاد دور ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، معاشرہ سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے، فرد و معاشرے اور اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے، اتحاد اتفاق کا جنازہ اٹھتا ہے، انتشار وہاں اور اختلاف وہاں جگہ لیتی ہے جہاں غصہ بے قابو ہوتا ہے۔ جب غصہ بے قابو ہوتا ہے تو وہاں پر یہ تمام مفاسد ہوتے ہیں، لیکن جب غصہ قابو میں ہوتا ہے یہ سارے جھگڑے نارمل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی کسلان دور کرنے کے لیے ایک مختصر سی نظم سنا دوں، بڑی نصیحت آموز نظم ہے، آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، پھر اس کے بعد ہمارے جو علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں ان کو میں آواز دوں گا۔ موت آہستہ آ کر یہ بولی، موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، پھینک دے تو یہ اب سارے کپڑے، جلدی 2 گز کفن تو پہن لے، پھینک دے تو یہ اب سارے کپڑے، جلدی 2 گز کفن تو پہن لے، سب سے مل کر تو کر الوداعی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی۔ بس ضلعۃ الشیخ عبد المتین سلفی حفظہ اللہ، امام و خطیب مسجد ابو بکر سورنا کو آواز دوں گا کہ شیخ محترم تشریف لائیں۔ شیخ کا عنوان ہے اللہ کا ڈر، اور اس عنوان پر گفتگو کریں۔ آپ لوگوں کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور ذمہ داران اور معزز سامعین کرام، آج جو عنوان میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان بہت ہی اہم ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے. یہ عنوان بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرحمن کی 2 آیتیں تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص، جو بندہ مومن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جو بندے مومن قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنتان، ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 جنتیں عطا فرمائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بالآخر اے جن اور انس، اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو 2 جنتیں دے گا جس کے دل میں یہ خوف ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ ہمیں مر کر کے جانا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے سارے عمل کا حساب دینا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 2 جنتیں کیسی ہوں گی؟ وہ 2 جنتیں جو بندے مومن کو دیا جائے گا اور اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ 2 جنتیں کیسی ہوں گی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 2 جنتیں چاندی کی ہوں گے، اور چاندی کے ہوں گے، اور جنت جو ہوں گے اس کے سارے اشیاء، سارے کے سارے سامان، سارے کے سارے برتن چاندی کے ہوں گے. اور 2 جنت سونے کے دیے جائیں گے. 2 جنت سونے کی دیے جائیں گے، اور اس کی ساری چیزیں، سارے اشیاء، سارے برتن، ظروف وغیرہ سارے کے سارے سونے کو ہوں گے. اچھا، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے خوف کھانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب سنتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو. اس کا مطلب کیا ہے؟
اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایمان کے چھن جانے سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے برے خاتمے سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے قبر کے عذاب سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے حشر و نشر سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلیل ہونے سے ڈرنا. یہ ہے اللہ کے ڈرنے کا مطلب. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کے مختلف مظاہر ہیں, مختلف شکلیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المعارج کے اندر اپنے خاص بندوں کی صفتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے. ان بندوں کی صفتیں کیا ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المعارج کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے ہیں. اللہ کے بندے جو اعمال صالحہ کرنے کے باوجود, نیک عمل کرنے کے باوجود, صالح عمل کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, ہمیں اللہ کے پاس حاضری دینی ہے. اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے ہم جو یہ نیک عمل کر رہے ہیں, یہ جو نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں, یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں, یہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں, یہ نیک عمل ہم کو جنت میں داخلہ نہیں دلا سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل نہ ہو جائے, جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم کو اپنے دامن میں گھیر نہ لے, ڈھانپ نہ لے. ہم کو یہ ہماری نمازیں, یہ ہمارے زکوٰۃ اور یہ ہمارے صدقات اور یہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہم کو جنت میں داخلہ نہیں دلا سکے. ان عذاب ربهم غیر مامون. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اس عذاب سے بے خوف مت ہو جانا, اللہ کے عذاب سے تم نڈر مت ہو جانا, کیونکہ یہ عذاب تو ایسا ہے تم کو چھوڑنے والی نہیں ہے, اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اس کے لیے ممکنہ تدبیر اختیار کر کے آنا, اس سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کر کے آنا. محترم معزز سامعین, آج ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں. آج ہم قدم قدم پر برائی کر رہے ہیں, قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کے پاس حاضری دینی ہے. اور ہم دنیا میں جو بھی عمل کر رہے ہیں ان سارے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے خوف کھا رہے ہیں, اللہ کے سامنے ذلیل ہونے سے ڈر رہے ہیں. یہ دنیا کی ذلت و رسوائی نہیں ہے, یہ ذلت و رسوائی مختلف علاقوں کے لیے محدود ہے, مختلف شہروں تک محدود ہے. اور انسان اس میں اس ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اس ذلت و رسوائی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز ساتھیوں, اللہ رب العالمین قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے دن آخری انسان کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اکٹھا فرمائے گا اور پھر اس کے سامنے تمام لوگوں کے سامنے اللہ ذلیل و رسوا کرے گا. آپ اندازہ لگائیے اس وقت اس ذلت و رسوائی کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے, اس ذلت و رسوائی کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. کون ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام؟ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اے ابراہیم ہم نے تو تجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے, ہم نے تو تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے خوف کا عالم یہ ہے, اللہ سے دعا کر رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون. اے میرے پروردگار جس دن تو ساری انسانیت
انسانوں کو ساری مخلوق کو زندہ کرے گا، اور پھر اس دن ہمیں عذاب دے کر کے ہمارا مواخذہ کر کے ہمیں ذلیل نہ کرنا، ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اس دن کا تو معاملہ یہ ہے، اس دن نہ ہمارے اولاد ہم کو کوئی فائدہ دے گی اور نہ ہمارے مال و متاع ہم کو کوئی فائدہ دیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا ينفع مال و بنون، یہ ہمارے اولاد جو اپنے باپ کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، باپ کو کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، بیٹے ہم وقت تیار ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ اولاد بھی اللہ کے یہاں فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ یہ مال و دولت جو باپ اپنے بیٹے کے آسانی کے لیے کماتا ہے، یہ مال و دولت جو باپ اپنے بیٹے کو خوش رکھنے کے لیے کماتا ہے، وہ مال و دولت بھی اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو بتاؤ فائدہ دینے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ تو اسی شخص کو ہوگا جو پاک دل اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو، جو بالکل صاف دل اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو، جس کا دل شرک سے پاک ہو، جس کا دل کفر و نفاق سے پاک ہو، جس کا دل شرک سے پاک ہو، جس کا دل اخلاقی رذالتوں سے پاک ہو، جس کا دل کینہ کپٹ حسد و جلن سے پاک ہو۔ فائدہ تو اسی شخص کو ہونے والا ہے جس کا دل تمام طرح کی اخلاقی برائیوں سے پاک ہو، تمام طرح کی عقیدے کی برائیوں سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدہ تو اسی شخص کو ہونے والا ہے جس کا دل بالکل پاک صاف ہو، جو اپنا دل بالکل پاک صاف لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو۔ وہ انسان کامیاب ہوگا جس کا دل بالکل پاک ہو، کینہ کپٹ اس کے دل میں نہیں ہے، نفرت اس کے دل میں نہیں ہے، حسد اس کے دل میں نہیں ہے، شرک کی غلیظ جو اعمال اس کے دل میں نہیں ہے، نفاق نہیں ہے اس کے دل میں، اس کے دل میں ریا نہیں ہے، اس کا دل ان تمام خسیس اعمال سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی انسان کو کامیابی حاصل ہے۔ وہی انسان اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ سکتا ہے، وہی انسان اسی انسان کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنے مومن بندوں کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ آپ اس صفتوں کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو صفتیں کس طریقے سے بیان کر رہا ہے، اور وہ مومن بندے کون؟ جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المومنین کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی، کیا اس آیت کریمہ سے یہی لوگ مراد ہیں؟ اے اللہ کے نبی، کیا اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یا بنت صدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے تو وہ لوگ مراد ہیں وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ۔ اے صدیق کی بیٹی، اے عائشہ، اس سے تو وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری ایک غلطی کی وجہ سے، میری ایک خطا کی وجہ سے ان نمازوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے محروم نہ کر دے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہوئے اللہ کا خوف پکاتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے محروم نہ کر دے۔ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن جب صدقہ خیرات کرتے ہیں
تو ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صدقہ خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے سے معروم نہ کر دے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے ہیں، اے عائشہ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں جو روزے دار ہیں، لیکن عائشہ یہ نیک لوگ نیک عمل کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے سارے کے سارے اعمال پر پانی نہ پھیر دے، میرے سارے کے سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں رد نہ کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، جو روزے کی ادائیگی کرتے ہیں، جن کا دل صرف صاف ہے، جن کا دل صاف ہے، اللہ کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن دکھاوٹی طور پر رکھتے ہیں، جو صدقہ خیرات تو کرتے ہیں لیکن اس مقصد سے کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں خرچ کرنے والا کہے، لوگ ہمیں ایسا مالدار کہہ کے پکارے جو اللہ کی بارگاہ میں دینے والا۔ یہ نام و نمود، یہ ریا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا ڈر کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ آج ہم کہاں جی رہے ہیں؟ آج ہمارے ڈر کا عالم کیا ہے؟ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ لگائیے اس حدیث کریمہ سے، اس حدیث کریم سے اندازہ لگائیے کہ خوف کا کیا عالم ہے ہمارے نبی کا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، واللہ لا اعلم ما تعلمون، اے میرے صحابہ جو چیزیں میرے علم میں ہیں اگر ان چیزوں کو تم جان جاؤ تو زندگی بھر روتے رہ جاؤ گے، ہنسنا چھوڑ دو گے۔ اے میرے صحابہ واللہ لو تعلمون ما اعلم، اے میرے صحابہ جو چیزیں، جو جانکاری، جو علم اللہ کے تعلق سے، اللہ کے عذاب کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، پلسرات کے تعلق سے میرے علم میں، اگر اس تعلق سے تم جان جاؤ تو زندگی بھر روتے رہ جاؤ گے، ہنسنا چھوڑ دو گے۔ لیکن وہ نبی کی دل کی طاقت تھی کہ وہ نبی ہنستے بھی تھے، وہ نبی مسکراتے بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے جہنم کو دردناک منظر کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جہنمی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس نبی کے دل کی طاقت تھی کہ وہ نبی اپنے صحابہ کے درمیان مسکرا بھی رہے ہیں، وہ نبی اپنے صحابہ کے درمیان ہنستے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، واللہ لو تعلمون ما اعلم، اے میرے صحابہ جو چیزیں میری جانکاری میں اگر وہ چیز تم جان جاؤ تو زندگی بھر روتے رہ جاؤ گے، ہنسنا چھوڑ دو گے، زندگی بھر روتے رہ جاؤ گے، ہنسی کیا چیزیں بھول جاؤ گے۔ اے میرے صحابہ یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اگر اللہ کے اس دردناک منظر کو کسی انسان کے سامنے رکھ دیا جائے، وہ انسان پوری زندگی اپنی اللہ کی عبادت میں گزار دے گا۔ ارے اس کو تو چھوڑیے آپ، کوئی انسان اگر دنیا میں جل کر کے مر جاتا ہے، اگر اس کی ایک تصویر دیکھ لیتا ہے، وہ انسان جو جل کے مر گیا ہے، اس کے جسم بالکل سیاہ پڑ گئے ہیں، آنکھیں باہر نکل گئی ہیں، چمڑے بالکل کالے پڑ گئے، سکڑ گئے ہیں، اگر کوئی کمزور دل والا انسان اگر دیکھ لے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، دیکھ لیتا ہے تو کئی دنوں تک لقمے کھانے کے لقمے اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتے ہیں، بڑا بے چین ہوتا ہے، بہت بے قرار ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، سوتا ہے تو سونے کے عالم میں بھی بے قراری سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ تصویریں اس کے ذہن و دماغ میں الٹ پلٹ کر کے آتی ہیں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، گنہگاروں کو، اللہ کے نافرمان بندوں کو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جہنمی کو جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ جو جسم، جس جسم کو ہم بنانے کے لیے جم جوائن کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ان نرم جسموں کو جہنم کی آگ جلائیں گے، ان نرم جسموں کو جہنم کی آگ کھائے گی۔ وہ انسان چیخے گا، چلائے گا، مدد کے لیے پکارے گا،
لیکن کوئی انسان مدد کرنے کے لیے آئے گا نہیں, کوئی انسان اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیامت کا تذکرہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی بے قرار ہو جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی بے چینی کے عالم میں رونے لگتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ, اے ابن مسعود تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں, حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اے ابن مسعود, آج میرا دل چاہتا کہ میں تم سے قرآن سنوں, آج میرا دل چاہتا کہ میں تمہاری تلاوت سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت شروع کرتے ہیں, سورۃ النساء کی تلاوت شروع کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور جب اس آیت پر پڑھتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جس دن تمام امت کے لوگوں کو اس کے گواہ کے ساتھ ہم بلائیں گے, اور ان تمام امت کے لوگوں پر, ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر کے لے کر کے آئیں گے. اے نبی اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہوگی. جب اس آیت کریمہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود حسبک الآن, اے ابن مسعود رک جاؤ, بس کرو, اب مت پڑھو, آپ رک جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نظر کو اللہ کے نبی کے رخ انور پر ڈالا تو اللہ کے نبی زاروں قطار رو رہے تھے, اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اللہ کے نبی بے تحاشا رو رہے تھے. ارے میرے ساتھیوں, یہ تو اس نبی کے خوف کا عالم ہے جس کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے, جس کے اگلے بھی گناہ معاف کر دیے گئے, جس کے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ نے تو رحمت للعالمین کا لقب دے دیا ہے. اس نبی کے خوف کا عالم یہ ہے کہ وہ نبی جب قیامت کا تذکرہ سنتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں, آج ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں, آج ہمارے خوف کا کیا عالم ہے, ہم کہاں ہیں خوف کے اس معیار سے. آج تو ہم بڑے مطمئن ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ ہمیں دنیا میں دے دے گی. اتنے مطمئن, اتنے خوش ہیں, اور اس طریقے سے برائیاں کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, جوئے کھیلتے ہیں, اور طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے, ہمیں اللہ کے پاس حاضری نہیں دینی, ہمیں اللہ کے سامنے حاضری نہیں دینی ہے. میں آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی کی, صحابہ رسول سلف صالحین کے اندر اللہ کا خوف کیسا تھا, اس چیز کو میں بیان کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تابعی وہ بیان کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے 30 صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا. کتنے صحابہ کرام؟ 30 صحابہ کرام کو. ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی. لیکن 30 کے تینوں صحابہ اکرام کے اندر یہ احساس تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں نفاق پیدا ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دل میں نفاق جیسی بری خسیس عمل ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اس سے بے چین بے قرار رہتے ہیں صحابہ اکرام. اور تو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ دیکھیے. کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتلائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے جو منافقین کی لسٹ تم کو بتلائی ہے، جو منافقین کی فہرست تم کو بتلائی ہے، اس لسٹ میں دیکھو تو کہیں اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں آ گیا ہے۔ اے حذیفہ بن یمان ذرا دیکھو تو صحیح، کہیں تو اللہ کے پیارے نبی نے یہ نہ فرما دیا ہو کہ عمر فاروق کے دل میں بھی نفاق ہے۔ حضرت عمر فاروق، وہ عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے دنیا میں یہ جنت کی بشارت دے دی ہے، ان کے خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگ خوف میں مبتلا ہے۔ آج ہم کتنی اطمینان میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم کہاں اس خوف کے معیار سے اپنے اندر ایسے خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے سارے کے سارے اعمال کا جواب دینا ہے، سارے اعمال کو ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاک۔ یہ تو شیخ عبد المتین سلفی حفظہ اللہ، مسجد ابوبکر سورنا کے امام و خطیب، جن کا عنوان تھا اللہ کا ڈر۔ یقیناً عزیزان گرامی، اللہ کا ڈر سب سے اہم چیز ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر آدمی کچھ بھی نہیں کرے گا، اور اگر اللہ کا ڈر ہے تو ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہے اس کے دل کے اندر تو وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، لوگوں سے اچھی بات بھی کرے گا، لوگوں کو ستائے گا بھی نہیں، سب کے حقوق ادا کرے گا۔ اگر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو پھر سب کچھ خراب ہی ہے۔ آدمی آج کیمروں سے بڑا ڈرتا ہے نا، یہاں کچھ غلط کروں گا تو کیمرے میں آ جاؤں گا، کیمرہ آن ہے، لیکن آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ جو ہمیشہ آن ہے، جہاں وہ ہمیشہ، اور یہ دنیا کا کیمرہ تو تھوڑا خراب بھی ہو سکتا ہے، ریکارڈنگ نہیں بھی ہو سکتی ہے، کچھ پرابلم ہو سکتا ہے، ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیمرہ وہ تو کچھ فالٹ نہیں ہو سکتا اس کے اندر، وہ ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہو سکتا، اس میں ایسا بھی نہیں کہ کلیئرٹی نہیں اچھی آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بندہ کیا کر رہا ہے، فیس نہیں آ رہا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا کیمرہ پرفیکٹ ہے ہمیشہ، اور اوپر سے دو جو آزو بازو بیٹھے ہوئے ہیں وہ الگ سے ہیں۔ اسی لیے جو ہے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم کو وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے، کوئی خاص بات بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں کہیں رہو اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، اس لیے کہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، نہیں اس کا کوئی ثانی۔ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، نہیں اس کا کوئی ثانی، وہی سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے وہی پانی، عبادت اس کی کرتے ہیں بنی یہ نوع انسانی، اسی کے آگے جھکتے ہیں سر شاہی و سلطانی۔ سب اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور یہ بات ہم سے اچھا کون جان سکتا ہے، اسی لیے اس کا خوف، اس کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ محترم۔ اب بلا تاخیر کے میں فہیم عبداللہ صاحب سلفی حفظ اللہ کو میں دعوت دوں گا۔ شیخ کا عنوان ہے جو ہے اسلام میں نوجوانوں کا مقام و مرتبہ۔ شیخ عادل آباد کی اہل حدیث مسجد توحید کے امام و خطیب ہیں۔ شیخ محترم آئے اور اپنے عنوان کی حفاظت وضاحت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل في کتابه العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناہم ہدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، جس موضوع کے تحت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا،
وہ ہے اسلام میں نوجوانوں کا مقام۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نوجوانوں کا مقام کیا ہے۔ اسلام کے اندر تو اور چیز، اس نے نوجوانوں کو اور مقام دیا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک سماج کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر اور کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، کسی تنظیم کے اندر یا کسی قوم کے اندر نوجوانوں کا کیا مقام ہے، انہیں کس لیول پہ رکھا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نوجوان یہ صف اول میں رہنے والا ہے، اور کوئی بھی قوم بغیر نوجوانوں کو ساتھ لیے ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ دیکھیے، چاہے کسی بھی تنظیم کو اٹھا لیجیے آپ، جو سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے ان میں نوجوانوں کی جماعت ہوگی۔ اسی لیے نوجوانوں کی تربیت اور نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنی نوجوانی کے ایام کو اور اس قیمتی اثاثے کو، اس قیمتی جوہر کو غلط کاموں میں مت لگاؤ، بلکہ اس کا یوز پازیٹیو کرو، نگیٹو راستوں پہ مت کرو۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ وہ جو نوجوان تھے جو وقت کی بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ بزرگ نہیں تھے یا وہ بچے نہیں تھے، بلکہ وہ نوجوان تھے۔ فتیہ کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے۔ وہ نوجوان تھے جو بادشاہ وقت کے سامنے، جو بہت ہی ظالم اور جابر تھا، لیکن ان کے سامنے اللہ کا علم، توحید کا علم لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ قوت صرف اور صرف نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے، یہ صلاحیت صرف اور صرف نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی خاص طور سے تربیت کے اوپر بہت دھیان دیا اور لوگوں کو ابھارا کہ نوجوانوں تم اپنی اس قیمتی ایام کو بیجا استعمال نہ کرو۔ سامعین کرام، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پڑھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اسی کی مختصر تشریح کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کے روز جب حشر کا میدان ہوگا، جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، سورج قریب کر دیا جائے گا، انسان پسینے میں شرابور ہوگا، اس وقت لوگ سایہ تلاش کریں گے، کہاں جائیں، کہاں سکون ملے۔ اس وقت 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کون وہ خوش نصیب لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امام عادل، پہلا تو وہ شخص ہوگا یا وہ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور دوسرا وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی کے ایام اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہوگی، اس کی فرما برداری میں گزری ہوگی۔ سامعین کرام، اس جگہ پہ ایک میں نقطے کے اور بیان کروں، وہ یہ کہ مولوی صاحب یا امام صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا مطلب نوجوان صرف اور صرف مسجد کے ہو کر کے رہ جائیں، جیسے کہ لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ ملا کی پہنچ مسجد تک، ایسے نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کی فرمودات پہ عمل کرنے کے لیے سب سے آگے آگے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ کون امام، کون عالم، کون عالم دین، اور اس پر کیسے علماء، یہ بیان کون کر رہا ہے کہ نوجوانوں صرف اور صرف تم مسجد میں بیٹھ کر کے تسبیح کے دانے گنتے رہو؟ کون یہ کہہ رہا؟ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہے، ہم نے غلط سمجھا ہے، ہم نے غلط اس معنی مفاہیم کو سمجھا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین صاف طریقے سے فرما رہا ہے جب تم نماز کو ختم کر چکو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا جو صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ سبحان اللہ کہتے رہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان جو اپنی زندگی کے قیمتی ایام، جو جوانی کے ایام ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے۔ اچھا، اس کے پس منظر میں اگر ہم
جائزہ لے خود کا، اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کے اندر، تو بگاڑ کے سب سے اہم جن کا رول ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اس بات کو ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ اگر قوم ترقی کے منازل طے کر سکتی ہے اور برائی سے پاک ہو سکتی ہے تو ان میں سب سے بڑا ہاتھ نوجوانوں کا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بھی قوم، کوئی سماج اور کوئی کمیونٹی اگر برباد ہوتی ہے اور ترسلی کا شکار ہوتی ہے تو سب سے بڑا ہاتھ نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے جوانی کے قیمتی ایام کو یوں ہی رائے اور برباد نہ کرو۔ اور آج انہی نوجوانوں کے اوپر ان کے جوانی کے ایام کو خصوصاً برباد کرنے کے لیے مختلف وسائل اور ذرائع ایجاد کیے گئے، صرف اور صرف اسی لیے تاکہ مسلمان اور مسلم نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ برباد کیا جائے، انہیں ان کے دین سے دور کیا جائے۔ آج ہمارے سماج کے اندر آپ دیکھیں گے، اپنے سماج کے اندر، کہ ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا ہٹا کٹا تندرست ہے، بالکل جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ گیم میکر بن سکتا ہے، گیم چینجر بن سکتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں فون تھما دیا گیا، اس کے بعد پب جی جیسا گیم اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، چاہے گھر کے اندر ہو، کسی مجلس کے اندر ہو، اول تو جس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا اور اگر وہ اس کا نگیٹو یوز کر رہا ہے تو پھر وہ مجمع کے اندر ہونے کے باوجود تنہا ہوتا ہے، وہ اپنی الگ دنیا میں غائب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے بھی اور پب جی کھیلنے میں اس طرح مشغول ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا کھا لو، یا فلاں کام اور ہے فلاں کام کر لو، غیر نہیں بھائی بہن یا ان کے والدین یہ بات کہہ دے تو وہ بچہ اپنے والدین کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنے بڑے بھائیوں پر اور بہنوں پر اپنے آوازوں کو کستا ہے۔ نوجوانوں، یہ تمہارا مقام نہیں تھا، تمہیں اس لیے نہیں تیار کیا گیا، تمہیں اس لیے دنیا کے اندر اس لیے قیمتی ایام نہیں دیے گئے کہ تم اپنے قیمتی ایام کو یوں ہی رائے گا کرو۔ اور اس سے بڑھ کر کے جو آج نوجوان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ اس طرح سے کہ آج اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے، جبہ کبہ داڑھی امامہ صافہ پہن کر کے، سر پر رکھ کر کے، کٹ ملا بن کر کے یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے سے غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اسلام کے تعلق سے۔ اور ہمارا نوجوان آج کے مسجد سے دور ہو کر کے اور اسلامی دینی مجالس سے دور ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم تو یوٹیوب پہ سب حاصل کر لیتے ہیں، ہم دین یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں، گوگل سے سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، لیکن ایک نوجوان کا خصوصاً جو علم دین سے دور ہے، جس کے پاس صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، وہ یقین مانو اس یوٹیوب پہ اور گوگل کے اوپر بھی صحیح غلط کی تمیز نہیں کر سکتا، اور ممکن ہے کہ غلط انفارمیشن اس کے اندر ڈال دے اور وہ اسی پر عمل کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نوجوان خصوصاً یہ قیمتی اوقات کو یوں ہی برباد نہ کریں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، مساجد سے جڑیں، مدارس سے جڑیں، دینی مجالس سے جڑیں، اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے کوشش کریں، تیار کریں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، عرش الہی کے سائے میں اور کون جگہ پائے گا؟ وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، ابھی نماز پڑھ کے نکلا مسجد سے، اس کے بعد کاروبار کچھ اور کام کر رہا ہے، لیکن دل لگا ہوا ہے کہ وقت کتنا ہو گیا، اذان کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، یا جماعت تو نہیں نکل رہی ہے، یا اذان کیوں نہیں ہو رہی ہے، لیٹ تو نہیں ہو گیا، یعنی اس کا دل اس کا دل مسائل سے لٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ ایسا نوجوان، ایسا آدمی بھی کل قیامت کے روز جس وقت اس عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَرُجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ دو نوجوان بھی ایسے ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے،
اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ اگر ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ ایسے نوجوان بھی کل عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اور لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ بہت ہی قیمتی بات میں بیان کروں آپ کے سامنے۔ عرش الہی کے سایہ کا حقدار وہ شخص بھی ہوگا جس کو خوبصورت منصب والی خوبصورت عورت غلط اور فحاشی کے لیے دعوت دے اور کہے کہ آؤ میں تیار ہوں، لیکن وہ نوجوان کہے دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے کہ کہیں اسی گناہ کے ارتکاب کرتے کرتے روح نہ نکال لی جائے اور میں کل اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں اور مجھے جہنم رسید کیا جائے۔ سامعین کرام، یہ جو حدیث کا جو ٹکڑا ہے یہیں پہ رک کر کے اگر ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو یہ نوجوان جس کو کہا گیا کہ تم اپنے قیمتی اوقات کو دین کی سربلندی کے لیے لگاؤ، جنہیں یہ کہا گیا تم اپنے اس جوانی کے قیمتی ایام کو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، یہ نوجوان یکسر غافل ہے اور گلیوں میں گھوم گھوم کر جو نہیں کرنے کا حکم دیا گیا، مثلا انہیں کہا گیا کہ تم نگاہوں کو نیچے رکھو، تم اپنی سماج کے ماں و بہنوں کی عزت و عصمت کے محافظ ہو، لیکن یہ نوجوان آج اللہ سے دور ہو کر کے اس کے فرمان کو فراموش کر کے عزت کا محافظ تو چھوڑیے وہ اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سامعین کرام، ہم کل قیامت کے روز خصوصاً وہ نوجوان جو اب تک اس مہلک بیماری کے اندر ملوث ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ابھی وقت ہے اپنے ان تمام غلط رویوں کو چھوڑو اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمات کے بلندی کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، رسول کی فرما برداری کے لیے اپنے جوانے کے قیمتی ایام کو لگاؤ، ورنہ کل قیامت کے روز عرش الہی کا سایہ تو نصیب نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں بھی ڈالا جائے گا جس کا عذاب ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کا سایہ وہ شخص بھی پائے گا جس نے صدقہ کیا، اور صدقہ اس طریقے سے کیا، ریا نمود نہیں، دکھاوا نہیں، نام نمود نہیں، بلکہ اس طریقے سے کیا چھپا کر کے کہ اس کا بایاں ہاتھ جان ہی نہیں پایا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا کیا، صدقے میں کیا دیا، کسی کی مدد کی، فائنینشیل پرابلم کسی کے ساتھ تھا اس کی ہیلپ کی، ایسا چھپ کر کے ایسے انداز میں کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بایاں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا خرچ کیا، ایسا شخص کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ سامعین کرام، آخری آدمی سات آدمیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آخری آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ آدمی بھی کل قیامت کے روز عرش الہی کے سائے کا حقدار ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے سامنے رویا گڑگڑایا، یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھیں بھیگ گئیں، اس کی آنکھیں شمار ہو گئیں، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا شخص بھی کل قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا، اس جگہ اللہ تعالیٰ اسے جگہ دے گا۔ سامعین کرام، اب ہم خود کو اپنے اوپر یہ فیصلہ ڈالیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا ہم کل قیامت کے روز سورج کی چلچلاتے دھوپ میں جلنا چاہتے ہیں یا اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم جگہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنا ہوگا جس طریقے پہ عمل کرنے کو ہمیں کہا گیا۔ ہم غلط ڈائریکشن میں سفر کر کے جب منزل نہیں پا سکتے تو ہم غلط طریقے پہ عمل کر کے کیسے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ سامعین کرام، میں ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 مانے چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرو۔
اس میں سے ایک چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا حل تنتظرون فقرا منسیا، کیا تم اس فقیری کے انتظار میں ہو جو تمہیں بھلا دینے والی ہو، او غنى مطغیا، یا اس مالداری کے انتظار میں ہو جو تمہیں شرکسی پہ آمادہ کر دے، جو تمہیں حد سے تجاوز کرنے پہ آمادہ کر دے؟ کیا تم ایسے مالداری کا انتظار کر رہے ہو؟ او مرضا مفسدا، یا اس بیماری کے انتظار میں ہو جو بگاڑ دینے والی ہے، او حرما مفندا، یا تم اس بڑھاپے کے انتظار میں ہو جو تمہارے عقل و فہم کو زائل کر دینے والی ہے، ختم کر دینے والی، مٹا دینے والی ہے۔ میں اسی پوائنٹ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مت سوچنا کہ ابھی ہم تو 18 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، ابھی ہم نوجوان ہیں، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، عمل کر لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ تم کتنے سال کی زندگی پاؤ گے۔ کوئی بھی اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ تمہیں کتنی زندگی دی گئی ہے، تمہارا انتقال کب ہوگا، کب موت، کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور موت تمہارے دروازے پہ دستک دے دے، کسی کو معلوم نہیں۔ بعض لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی شباب ہے، کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس کے بعد یہ عمر رواں ملے نہ ملے۔ نہیں، غلط ہے یہ سوچ۔ جوانی کیا آپ اس لیے نہیں ملا ہے کہ تم اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دو اور اللہ رب العالمین کے دین کی تائید کے بجائے، اس کی نصرت کے بجائے تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے اس میں لگ جاؤ کہ نہ اللہ کا یاد نہ رسول کا فرمان، سب کچھ فراموش کر کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں۔ کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں۔ جب بڑھاپا آئے گا تو صرف تو پچھتائے گا۔ سامعین کرام، جب بڑھاپا آ جاتا ہے انسان تڑپتا ہے، بہت کوششیں کرتا ہے، صحیح طریقے سے وہ نماز کے ارکان کی ادائیگی نہیں کر پاتا، رکوع کرنے میں دقت، بیٹھنے میں دقت، دیر تک قیام نہیں کر سکتا۔ ہم کیوں اس بڑھاپے کے انتظار میں ہیں؟ ہم کیوں اپنے جوانی کے قیمتی ایام کو غلط طریقے سے استعمال کر کے یہ کہتے ہیں کہ کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، 50 کو پہنچ جائیں گے، 55 کو پہنچ جائیں گے تو 5-10 سال اللہ کی عبادت کر لیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، جنت میں اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی۔ تگ و دو کرنی پڑے گی، جانفشانی کرنی پڑے گی، محنت و مشقت سے آنکھ پلانا ہوگا، تب جا کر کے یہ مقام حاصل ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے سماج کے اندر خصوصاً نوجوانوں کو جو راہ راست سے بالکل بھٹک چکے ہیں، بار الہ تو انہیں ہدایت دے اور انہیں سیدھے راستے پہ آنے کی تلقین کر۔ بار الہ ان نوجوانوں کی جو اندر جو ایک قوت ہے، جو ایک جوہر ہے، جو گیم چینجر بن سکتا ہے، اے اللہ تو ریئلائز کرا دے انہیں کہ تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری حیثیت بہت بلند ہے۔ اس لیے بار الہ تو ہمارے قوم کے نوجوانوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل کر کے کتاب و سنت کے مطابق عمل کر کے تیری رضامندی کے لائق ہوں۔ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے شیخ فہیم عبداللہ سلفی حفظہ اللہ، مسجد توحید عادل آباد کے امام و خطیب، جو نوجوانوں کو بہت جوش کے ساتھ سمجھا رہے تھے کہ جوانی کی اہمیت کو سمجھو، جوانی کو یوں ہی گنوا دینا، بتا دینا، ادھر ادھر کھیل کود تماشا، اس کو ستانا اس کو ستانا، یہاں دادا گیری وہاں دادا گیری، ان سب میں گزارنے کے بجائے اپنی طاقت کو، اپنی جوانی کو جو ہے اچھی چیزوں میں گزاری۔ ناز و نخرہ دکھانا مناسب نہیں، دوسروں کو ستانا مناسب نہیں، خیر خواہی تقاضا ہے اسلام کا، دل کسی کا دکھانا مناسب نہیں، یہ جوانی بھی ہے نعمت بے بہا، مستیوں میں بتانا مناسب نہیں۔ تاخیر جو ہے آواز دیں گے حافظ محمد خالد محمدی حفظہ اللہ کو، جو مسجد توحید بھینسا کے امام و خطیب ہیں، کہ اپنے موضوع پر گفتگو کریں۔ شیخ کا موضوع ہے غصہ اور اس کے اسباب و علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما. محترم حاضرین، جو ٹاپک اور عنوان مجھے دیا گیا یا میں نے چوائس کیا ہے یہاں آنے کے بعد، جبکہ مجھے خبر نہیں تھی، مگر کوئی بھی عالم اپنا بندوبست کر کے نکلتا ہے. بھئی اچانک بڑھ جیسا تقریر کرنے کے لیے کہا جائے گا تو کیا کہیں گے آپ؟ اسی لیے ذہن و دماغ میں یا موبائل میں کچھ نہ کچھ ڈاٹا رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وقت ضرورت بول سکیں. جو عنوان اور ٹاپک مجھے دیا گیا یا میں لیا ہوں، غصہ اور اس کے اسباب و علاج، تفصیلی موضوع ہے، مگر بہت مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. میں باری اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برادران اسلام، غصہ انسانی نفسیاتی کیفیت کا نام اور غصہ انسان کی فطرت میں پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپا تک داخل ہے. جس طرح سے اس دنیا میں ایک انسان توحید پر پیدا ہوتا ہے، گرچہ اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، نصرانی بنا دیتے ہیں، ایسے ہی غصہ بھی بچہ وہیں سے لے کر اٹھتا ہے. برادران اسلام، ایسا نہیں ہے کہ غصہ صرف امیروں کی دولت ہے، نہیں، غریبوں کو غصہ نہیں آتا. غصہ صرف مردوں کی ہے، عورتوں کو غصہ نہیں آتا. غصہ صرف جوانوں کو آتا، بڑھاپوں کو نہیں، بوڑھوں کو نہیں آتا. ایسا ہے کیا؟ نہیں. ہر وقت کوئی بھی عمر ہو انسان غصہ ہوتا ہے غصہ. معلوم کیا ہوا کہ انسانی زندگی میں غصہ انسانی زندگی کا جزء لا ينفک ہے، لازمی جزء. اس کو انسانی فطرت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. جب کوئی ایسی چیز انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہو، ڈال دی گئی ہو، تو اس کی اہمیت اور اس کو ختم کرنے کے نتائج، اسباب، علاج اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگا دیجیے. قرآن مجید کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا، آج ہم سب اہل ایمان بیٹھے ہیں الحمدللہ، اس آیت کریمہ اور حدیث کے پس منظر میں اپنی اصلاح کیجیے. رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ اللہ کے راستے میں چھپ کر یا سختی میں یا آسانی میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اللہ. اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ انسانی فطرت ہے. کون بہادر ہے؟ WWE کھیلنے والے یا جو گریبان پکڑ کے مارنے والا بہادر ہے؟ سر عام چوراہے پر کھڑے ہو کر بے عزتی کرنے والا بہادر ہے؟ کسی کے گریبان پکڑ کر اسے مارنے والا بہادر ہے؟ نہیں. اگر اہل ایمان اور مومن ہے تو واقعی بہادر کون ہے؟ حدیث سنو، صحیح بخاری کتاب، صحیح بخاری حدیث نمبر 6111 کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ. بہادر وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، اپنے مد مقابل کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے. وہ بہادر نہیں ہے. بہادر تو وہ ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے غصے کو اس وقت قابو میں رکھے جب وہ غصہ ہو، وہ بہادر ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے. ہاں، مار پیٹ کرنے والا، گالی گلوچ دینے والا اور اسی طرح اپنی طاقت پر ناز کرنے والا، بہادری دکھانے والا بہادر نہیں ہے. وہ بہادر ہے جسے اسلام نے کہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے kहा ہے. بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول، اپنے غصے پر کنٹرول ہے. اور ہاں، غصہ جہاں اسلام نے
یہ بتایا کہ انسان نفس کو بچا کے رکھے, غصہ کے وقت کنٹرول رکھے. وہیں آپ نے ایک صحابی کو نصیحت ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی, مجھے وصیت کیجئے, مجھے نصیحت کیجئے, مجھے کچھ بتائیے میں کیا عمل کروں. آپ نے فرمایا لا تغضب, تو غصہ نہ ہو. فردد مرارا, اس شخص نے کئی مرتبہ سوال کیا یا رسول اللہ اوصینی, مجھے وصیت کیجئے, مجھے بتائیے, مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب, تو غصہ نہ ہو, تو غصہ نہ ہو, تو غصہ نہ ہو. غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے نا, لیکن جہاں غصہ قابو میں نہیں ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں. انسان کے قابو سے غصہ جب باہر ہوتا ہے تو والدین اولاد میں دوری ہوتی ہے, میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے, اولاد دور ہوتا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, اختلاف ہوتے ہیں, معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے, معاشرہ سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے, فرد و معاشرے اور اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے, اتحاد اتفاق کا جنازہ اٹھتا ہے, انتشار وہاں اور اختلاف وہاں جگہ لیتی ہے جہاں غصہ بے قابو ہوتا ہے. جب غصہ بے قابو ہوتا ہے تو وہاں پر یہ تمام مفاسد ہوتے ہیں, لیکن جب غصہ قابو میں ہوتا ہے یہ سارے جھگڑے نارمل ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے. اور جب انسان غصہ ہوتا ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے, ہم اور آپ کم, شیطان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہاں, شیطان کو بینیفٹ زیادہ ملتا ہے, زیادہ فائدہ ہوتا ہے شیطان کو. اور اس وقت شیطان یہ چاہتا ہے کہ دونوں غصہ ہوئے لڑا دے. اور ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں شیطانی عمل کرتے ہیں, مار مار مار, کیا دیکھ رہا, پکڑ اس کا غریبان, مار. یہ ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں, یہ ان سے بڑے مجرم ہیں جو غصہ ہوئے, ان سے بڑے مجرم. مار, کیا دیکھ رہا ہے, تو کمزور ہے کیا, تیرے پاس طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, مار, پکڑ اس کو. یہ کچھ لوگ پیچھے سے چڑھانے والے, پیچھے سے اسکانے والے ہوتے ہیں. یہ مجرم ہے جناب علی, مجرم ہے یہ لوگ. ہر شیطان بڑا فائدہ اٹھاتا ہے. اور یاد رکھیے شیطان کیا کرتا ہے معلوم, غصے کے ٹائم پر وہ حدیث سامنے رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھے. آپ کی بیوی ام صفیہ آئیں, آپ سے ملاقات ہوئی, حال چال گھر کے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد جب جانے لگی تو آپ نے کہا کہ چلو میں کچھ دور تک تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. رات کا اندھیرا تھا. جانے لگے تو جب باہر نکلے تو ادھر سے دو صحابی آئے, تو جیسے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا ٹھہرو, یہ میری بیوی صفیہ ہے. دونوں صحابہ تلمیا اٹھے, کہ رسول اللہ, اللہ کی قسم ہم لوگوں کے دل میں کبھی یہ بات نہیں تھی کہ یا رسول اللہ آپ نعوذ باللہ کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ اس وقت جا رہے ہیں. قطعاً ہمارے دل میں یہ بات نہیں تھی. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی صفیہ ہے, گویا کہ ہم الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ جا رہے ہیں. یا رسول اللہ ایسا ہرگز نہیں تھا. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے, مجھے پتا ہے, اے میرے صحابہ, مجھے صحابی پتا ہے کہ تمہارے دل میں بات نہیں تھی, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, شیطان انسان کی خون میں, رگوں میں خون کے مانند دوڑتا ہے. دیکھیں جب انسان خون میں دوڑتا ہے تو غصہ ہونے والے انسان کو ٹھنڈا کیسے کرے گا, اتنی جلدی لڑا دے گا نا, بھڑا دے گا, جھگڑا ہو جائے گا, مار پیٹ اور اٹکر اور لاٹھی ڈنڈے گولی بندوق سب چل جاتی. تو یاد رکھیے. اب یہ مختصر غصہ انسان ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, سبب میں کیا بتا, تفصیلی موضوع مگر مختصر لوں گا میں 10-5 منٹ. کیوں غصہ ہوتا ہے, نمبر 1 جب انسان کے اندر غرور ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, انا ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان کے اندر یہ صفت پنپتی ہے تو وہ کسی کو اپنے سامنے اپنے برابر نہیں سمجھتا, کسی کو اپنے سامنے اہمیت نہیں دیتا, کسی کو حیثیت میں نہیں لاتا, کسی کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتا. جب غرور اس کے اندر ہو, کیونکہ جانتا ہے کہ میں بہت اونچا ہوں, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس مال ہے, میں کروڑوں میں کھیلتا ہوں, میرے پاس پراپرٹی ہے, میرے پاس جائیداد ہے, لہذا یہ تو میرے سامنے ہیچ ہے, میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اسے اپنے خاطر میں کیوں لاؤں. اور یاد رکھیے جس کے دل میں بھی غرور اور تکبر ہوگا
قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور غرور ہو۔ ذرہ سمجھتے کس کو؟ روشنی آتی صبح میں کھڑکی کے پاس سے ہلکے ہلکے ذرہ تھا۔ اللہ اکبر، اگر کسی کے دل میں اتنا معمولی اگر کبر ہے نا، تمہاری نمازیں بیکار ہے، روزے بیکار ہے، سارے اعمال، کبر نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہ کبر اور غرور یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، یہ صفت تو اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ رب العالمین کی ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے دل سے نکال دو۔ بڑک پن کس چیز کا میرے بھائی؟ آپ کسی پر غصہ ہوتے ہو اپنی خاندان کا حوالہ دے کر، صحت کا حوالہ دے کر، تندرستی اور طاقت کا حوالہ دے کر، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، صحت منٹوں میں برباد ہو جاتے ہیں، دولت اور مال، آپ کی موت واقع ہو گئی، سب چلا گیا آپ کے ہاتھ سے۔ کس چیز کا غرور و گھمنڈ؟ تکبر نہیں کرنا۔ اس لیے انسان غصہ ہوتا ہے جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو خود کو نرم پڑ جاؤ، ٹھیک ہے؟ چلو نمبر 2، دوسرا سبب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان بہت زیادہ مذاقی ہوتا ہے، استہزاء کرتا ہے، کٹ حجتی، بعض دفعہ بغیر کسی بات کے دو بات کر رہے ہیں بیچ میں جا کے ٹانگ لڑا دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، ایسا نہیں۔ برے اخلاق والا شخص اکثر غصے میں ہوتا ہے، مانتے کہ نہیں آپ اس چیز کو؟ جس کے اخلاق اچھے نہ ہو وہ اکثر غصے میں ہوتا ہے، اس سے آپ صحیح طریقے سے بات کرو گے وہ آپ سے ٹیڑھا بات کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تجربہ ہے میرے بھائی آپ لوگوں کا بھی۔ اچھے اخلاق اگر نہیں ہے تو ایسا ہوگا۔ اور مومن، اللہ اکبر، نبی نے کیا تعریف کی؟ نا مومن کی تعریف سن کے جاؤ، یہاں سے لے کے جاؤ۔ المؤمن غر کریم، مومن تو بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے، والکافر خب لعیم، اور کافر تو بڑا کمینہ اور نالائق ہوتا ہے۔ یہ نبی نے تعریف کی ہے۔ ہم مومن ہیں کہ کافر؟ مومن ہے نا، بھولا بھالا۔ اور اخلاق اچھے بنا کے رہو، غصے میں آپ کو کنٹرول ملے گا، فائدہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے داڑھی، منہ اور داڑھی کے درمیان کی ضمانت دے، یعنی زبان کی، اور دو ہے ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ بیسٹ کیریکٹر از دا بیسٹ لائف، بہترین زندگی انسان کا بہترین کردار ہے۔ نہ تقریر سے ہے ممکن، نہ تحریر سے ہے ممکن، نہ تقریر سے ہے ممکن، نہ تحریر سے ہے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کیے ہیں۔ غصے کو کنٹرول ملے گا اگر آپ اچھے اخلاق والے ہیں۔ وہ گالی دے گا آپ خاموش ہو جاؤ گے، ہے نا، ظاہر بات ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، اگر کتا آپ کو کاٹ لے تو آپ اس کو کاٹتے نہیں نا؟ نہیں کاٹو گے نا، اس کا علاج کراؤ گے۔ اگر کتا آپ کو کاٹ لے تو اس کے بدلے میں آپ کتے کو پکڑ کے نہیں کاٹو گے نا۔ بس مومن کی ہی پہچان ہے، کوئی اگر آپ کو گالی دے تو آپ گالی مت دو، کوئی آپ کو غریبان پکڑو، چھوڑ دو، جاؤ میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ یہ صفت رکھو اپنے اندر، یہ حوصلہ رکھو، یہ دل میں رکھو۔ جا، تو گالی دے رہا ہے، تیرے ماں کے اور تیرے باپ کے اوپر جائے گا۔ جا، میں اپنی ماں اپنے باپ کے تیری گالی نہیں دینا چاہتا، میں تجھے تیری ماں اور باپ پر گالی دے کر جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ یہ صفت رکھو دل میں، حوصلہ رکھو، بڑا دل رکھو دوسروں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اخلاق کے جتنے بھی اچھے کردار ہیں اس کو اپناؤ۔ ایک اور سبب ہے، معاشرے میں بہت سارے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہالت پہ اڑ جاتے ہیں، جو جاہلیت پہ جاتے ہیں، بلا وجہ بحث مباحثہ، بلا وجہ جو ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے مومن اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقابل اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو لوگ جو ہے لغو بات کرتے ہیں نا، فالتو، بغیر کسی سبب کے، ایسے لوگوں سے اہل ایمان خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اپناؤ، غصہ نہیں ہوگے۔ آپ کو کوئی برا بھلا کہے گا، خاموشی سے سن کے نکل جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے
पास उनके मुशीर खास जो मशवरा देते थे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, हुर बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने उनके मामू उनके चचा ने कहा, भतीजे मुझे अपने जो है खलीफतुल मुस्लिमीन उमर से मुलाकात करा दो, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। हुर बिन कैस ने कहा ठीक है, मैं वो टाइम ले लेता हूँ, वक्त ले लेता हूँ। ठीक है, वक्त तय हो गया और कहा कि चचा आप ये टाइम चले आओ, अमीर मोमिनीन आपसे मुखातिब होंगे, आपसे बात करेंगे। जब कमरे में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे और हुर बिन कैस दाखिल हुए और उनका चचा उवैना बिन हसन दाखिल होते क्या कह रहे वो उवैना बिन हसन, ऐ उमर तूने माल देने में इंसाफ नहीं किया, ऐ उमर तूने माल देने में इंसाफ नहीं किया, और ऐ उमर क़यामत के दिन अल्लाह ताला तेरी पकड़ करेगा, और ऐ उमर तूने हमें जलील किया। ऐसे कई अल्फाज उसने कहा। उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत ही गुस्सा आ गया। यहाँ तक कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सज़ा देने के बारे में सोचने लगे कि इसे क्या सज़ा दी जाए। हुर बिन कैस जो उनके खामोशीर खास थे वो मौजूद थे, वो कहने लगे, वो भाग गए कि मामला गड़बड़ है, ये मेरे चचा है, इस तरह से मुखातिब नहीं होना चाहिए था उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से। वो कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी पे ये आयत करीमा नाजिल नहीं की, खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन, माफी को लाज़िम कीजिए और उसके बाद नेकी का हुक्म दीजिए, जाहिलों से एयाज कर लीजिए। ऐ अमीरुल मोमिनीन मेरा चचा जाहिलों में से है, इससे आप किनारा कशी हो जाइए। देख रहे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन गुस्सा ठंडा हो गया, खामोश रह गए। तो ऐसे जाहिलों से अपने कुछ नहीं करना, सीधा गुजर जाना है। ठीक है, एक और बात, गुस्से के असबाब में से बस 7 मिनट 5 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं। एक और बात, गुस्सा इंसान कब होता है मालूम? टर्निंग पॉइंट, ये लेके जाओ यहाँ से और जहन में रखो, भूलो मत, हाँ भूलो मत। गुस्सा इंसान कब होता है? जब उसके दिल में 2 चीज़ नहीं होती है। मेरा तजर्बा भी और आप लोग भी हाँ बोलोगे, दिल में 2 चीज़ें जिसके दिल से खाली होगा उसको गुस्सा बहुत आएगा, और गुस्से के टाइम पर गाली भी देगा, मारेगा, झगड़े करेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी गुस्से में। अगर 2 चीज़ें खाली हैं, अगर वो 2 चीज़ें आ गई तो हम गुस्से पे कंट्रोल कर लेंगे। नंबर 1 अल्लाह का खौफ, नंबर 2 आखिरत के हिसाब का डर। बस जिस आदमी के दिल में भी ये दोनों चीजें मौजूद होंगी कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर कि अभी अगर मैंने गुस्से में उसे गाली दे दी, नबी की हदीस है अगर किसी ने किसी के बाप को गाली दी वो गाली खुद उसके बाप के ऊपर है, अगर किसी ने किसी की माँ को गाली दी वो माँ की गाली उसके माँ के ऊपर है। अगर उसको इस बात का डर हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते नोट कर रहे हैं, मैं गाली दिया, मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा मुआखज़ा करेगा। और आखिरत का अगर खौफ उसके दिल में है कि वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा हिसाब लेगा, तो क़यामत के दिन अगर पूछ लिया कि तूने जुल्म किया था उसका बदला कहाँ है। आपने सुना होगा एक आदमी आएगा रजिस्टर लेकर, पूरे नेकियां भरी होंगी, अल्लाह कहेगा जाओ इसके पास तो सारी नेकियां हैं, जन्नत में दाखिल कर दो, ये जन्नती है। जैसे वो रजिस्टर के पास से गुजरकर 2 कदम आगे बढ़ाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो लोग भी आएंगे और कहेंगे अल्लाह इस जन्नती कैसे हो गया? अरे ये तो वो है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, जिसने मुझे गाली दी थी, जिसने मुझे बुरा भला कहा था, जिसने मुझे मेरा गरीबान पकड़ा था, जिसने मुझे सरेआम रुसवा किया था, जिसने मुझे जो है बुरा भला कहा था, इस जन्नती कैसे हो गया? अल्लाह तबारक व तआला सारी नेकियां निकाल निकाल के उनमें तकसीम कर देगा। और हदीस में भी है कि अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो उन लोगों के जो हुकूक और बाकी बचे हैं, जो मांगने वालों की लंबी कतारें हैं, अल्लाह इसने फुला जुल्म किया था, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इनके गुनाह उठाओ और इस पर लाद दो, उसके बाद इसे जहन्नम में लेके जाके डालो। क्यों गुस्सा हो रहे हम? खुद उसका अंजाम अपने ऊपर है ना भाई। बड़ा प्यारा मौजू है ये। अब इसका असबाब जानने के बाद बस 2-4 मिनट, अब उसका इलाज सुन लो। इलाज, अगर किसी को गुस्सा हो जाए बहुत ज्यादा किसी भी बात पे, और ये इंसानी फितरत है, यहाँ गुस्सा आना तय है, लेकिन उसका इलाज क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई गुस्सा हो जाए तो उसे चाहिए कि
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। एक सहाबी रसूल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में, बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखा आपने, और आपने गुस्से में देखने के बाद कहा, है फुला सुन, अगर तू वाकई वो कलिमा कह ले जिसे मैं जानता हूं और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अगर तू कह ले तो तेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा, लिहाजा तू अभी फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले। ये इलाज है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना, शैतान से पनाह मांगना, क्योंकि शैतानी चीज रहती है उसके अंदर। दूसरा इलाज इसका ये है कि जब इंसान गुस्सा हो जाए तो उसे खामोश हो जाना चाहिए, और जो लोग वहाँ हैं वो भड़काने की बजाय उसको खामोश करा दे, चलो खामोश हो जा, तू खामोश हो जा भाई, खामोश हो जा। ये हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ग़ज़िबा अहदुकुम फलयस्कुत, जब तुम में से कोई गुस्सा हो तो उसे चाहिए कि वो खामोश हो जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसे खामोश हो जाना चाहिए। बात क्योंकि जब वो खामोश नहीं होगा तो 2 बातें उधर से, 5 बातें इधर से, 10 उधर से, तो 12 बातें इधर से, और दोनों में तू तुम्हें में होते होते बस ताकत का इस्तेमाल। चलो, इसलिए जब खामोश हो जाएंगे, एक उधर का खामोश हो गया, इधर का खामोश हो गया, तो मामला वही रफा दफा हो जाता। बात झगड़े मारपीट होने तक अगर खामोश हो गए तो ठीक, वरना बात अगर बढ़ी और खानदान पर पहुंच गई, घर पर पहुंच गई, तो फिर उसके बाद तो झगड़ा होना तय है। अगर दोनों वक्त पर खामोश हो गए, लेके चले गए उधर से उधर और उसको उधर लेके चले गए, झगड़ा वहीं पर रफा दफा हो जाता। लिहाजा खामोश हो जाना। तीसरी चीज, अगर कोई गुस्सा है तो अगर वो खड़ा है ना तो उसको बैठ जाना चाहिए, अगर बैठा है तो उसको लिटा दो, उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। ये भी एक इलाज है। इलाज ये भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जब इंसान गुस्सा हो और खड़ा हो तो उसे चाहिए कि वो बैठ जाए या लोग उसको बैठा दें, और अगर वो बैठा हो तो उसको लेटा दो। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और साहिब बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस को झुटलाया नहीं जा सकता, उसमें सच्चाई है। इसीलिए नबी ने फरमाया, जब इंसान खड़ा हो गुस्से वाला तो उसे बिठा दो, और बैठा हो तो उसको सुना दो। और जो हदीस है ना कि गुस्ल कर ले या पानी पी ले, इस रिवायत को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ करार दिया है। अलबत्ता बाज़ अतिब्बा ने कहा है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसको ठंडा पानी उसके नफ्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। लिहाजा अतिब्बा की तरफ ध्यान देकर हम उसे 1 गिलास पानी पिला सकते हैं, लेकिन हदीस में जो रिवायत है उस रिवायत को अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ करार दिया है। लिहाजा वक्त अगर होता तो कुछ और बातें थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त जो भी रहा, मैंने आपकी बातें अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मैंने रखने की कोशिश की। बड़ा बेहतरीन मौजू है, और अगर इसको टर्निंग में घुमा दी जाए मियाँ बीवी की इख्तलाफ की तरफ, तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। भाई बहन और वालिदैन औलाद की नाफरमानी में घुमा दी जाए तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। गुस्सा बड़ा वसी मौजू है। खैर, अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया, मुझे ना चीज़ को मौका दिया अल्लाह ने, बस उसके फजल व करम से मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। बारी लिहाज से दुआ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम अहले ईमान को गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल रखने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अगर कोई गुस्सा हो तो उसे नसीहत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ मोहम्मद खालिद मोहम्मदी हफ़्ज़हुल्लाह, जो गुस्सा और उसके असबाब व इलाज पर गुफ्तगू कर रहे थे। माशाअल्लाह शेख मोहतरम ने बहुत बल्कि इसमें 10-12 और बहुत मिला सकते हैं, बेहतरीन ख़िताब किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन इंसान को गुस्सा आता है, फितरी चीज़ है, लेकिन इंसान को गुस्से में बेकाबू नहीं होना चाहिए। तो इंसान को सोचना चाहिए कि इंसान क्या है। जब पैदा हुआ तो कितना कमज़ोर था, खुद से कुछ नहीं कर सका, है ना, दूसरों ने सब कुछ किया, और जब दुनिया से जाएगा तब भी कुछ नहीं कर सकता है। नहलाता कोई और है, कफनाता कोई और है, उठाता कोई और है, दफनाता कोई और है, उसके बाद चले आते हैं। तो इंसान की क्या हैसियत कि अपने आप को मैं हम तो आना, क्या फ़ायदा, है ना। ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को जज़ाए खैर दे। मैं अल्लाह ताला का मशकूर हूँ और जो है अपने शयूख हज़रात का ममनू हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा सबील रास्ता निकाला कि शेख मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं और आप लोग खिताब सुने, वरना इन लोगों के खुतबात सुनने के लिए इनकी जगहों पर जाना पड़ता, और अल्लाह ताला ने वहाँ से बुला करके यहाँ हमें सुना दिया, और हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे ही ज़िले के अंदर इतने बेहतरीन खतीब मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहें तो अपने ही खुतबा से बेहतरीन प्रोग्राम कर सकते हैं। ये अंदाज़ा आप लोगों को हो गया होगा इससे
جو مختصراً میں نے ذکر کیا آپ لوگوں کے سامنے. اب بلا کسی تاخیر کے اس مجلس کے صدر محمد عبداللہ صاحب ضلعی امیر جمعیت اہل حدیث نرمل عادل آباد سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم لوگوں کو محظوظ کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. محترم حاضرین، میں آپ سب تمام حضرات کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ بہت دور سے بہت وقت نکال کر تشریف لائے. آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں. اور الحمدللہ میں ان علماء اکرام کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں کہ ہمارے بلانے پر وقت نکال کر اپنے قیمتی جو ذمہ داریوں کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے اور اپنی قیمتی وعظ و بیانات سے انہوں نے ہم کو مستفیض کرایا. تو اس سے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے اپنا علم تو یہاں پر ظاہر کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ تک اور ہم تک پہنچائی، لیکن ہم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اس کو اس کان سے سنے اور اس کان سے نکالے. وہ بہترین نہیں ہو سکتا. بہترین شخص وہ ہے کہ ان کی باتوں کو ہم نے سب بخوبی بہت اچھی طریقے سے ہم نے سنا، اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اور میں ان بچوں کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے بہت کم سنی میں، بہت کم عمری میں دلچسپی بتائی اور بہت محنت کی. بہت ہی کم عرصے میں 3-4 دن کے عرصے میں انہوں نے گلیوں کی طرف دوڑا، صاحب مال کی طرف گئے اور علماء کو مدعو کیا اور جو ہے نا کافی کوششیں کی تو یہ کامیاب پروگرام یہ بچے کر سکے. اور بھی میں ان بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اور وقت نکالیں اور زیادہ سے زیادہ محنتیں کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ضرور کامیاب و کامران کرے گا. اور سب سے پہلے تو میں جو بات کہنا چاہتا تھا تو بات اس کو میں نے بعد میں کر دی ہے. بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ اس وقت جو جمع ہیں اس وقت یہاں پر حیدرآباد کے ذمہ داران آئے، مدارس کے، مکاتب کے، شہری جمعیت کے امیر اور ہمارے ضلع کی مساجد کے ائمہ جو ہمارے پاس آئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر ایک مدرسہ جو ہے مدرسہ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، مدرسے کی شروعات کرنا چاہتے ہیں. اور اس بات کو بتانے کے لیے، اس بات کو آپ سب کو آگاہ کرنے کے لیے یہ پروگرام ہم نے رکھا. الحمدللہ بہترین واعظ و نصیحتوں سے جو مہمان جو آئے تھے حیدرآباد سے انہوں نے بہت بہترین جو ہے واعظ و نصیحتوں سے نوازا ہم کو، اور علماء اکرام نے بھی بہت کافی سارے بتائی. لیکن ہمارا مدرسے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری یہاں نرمل میں ایک جماعت ہے جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث کا بھی ایک مدرسہ ہونا چاہیے. اس جماعت کی نسبت سے مدرسے کا ایک قیام ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو حقیقی دین کیا ہے، صحیح دین کیا ہے ہمارے بچے سیکھیں. اس لیے ہم نے اس مدرسے کا جو ہے قیام عمل میں لانے کی ہم نے کوشش شروع کی. پہلے ابتدا ہم اسی مسجد سے کریں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی تمام لوگوں کے تعاون اور محنتوں سے اگر انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہم کو کامیابی دی، ہم نے کامیابی سے اگر اس درسگاہ کو ہم نے چلایا تو انشاءاللہ آگے بھی ہمارا بہت ارادہ ہے. تو اور آپ تمام حضرات جو یہاں پر آئے ہیں تو سب تشریف لائیں، سب کا میں مشکور و ممنون ہوں. اور دوبارہ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے مدرسے کی شروعات میں، مدرسے کی ابتدا میں، مدرسے کو قائم کرنے میں آپ لوگ سب کے سب تعاون کریں، شخصی طور پہ بھی، مالی طور پہ بھی. اگر آپ لوگ ٹھان لیں، اگر آپ لوگ دلچسپی دکھائیں، اگر روزانہ کی 2 چائے چھوڑ کر، روزانہ کی 2 چائے اگر چھوڑ کر وہ مدرسے کے لیے اگر وقف کر دیں تو انشاءاللہ مدرسہ ہم بآسانی چلا سکتے ہیں انشاءاللہ. اور دوبارہ میں جو باہر سے ہمارے جو مہمان آئے ان کا مشکور و ممنون ہوں اور تہہ دل سے علماء اکرام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگ حالانکہ ضلع کے ذمہ داران ہونے کے باوجود ہم لوگ وہاں پر گئے نہیں، ان کے خطابات ہم نے سنے نہیں، لیکن الحمدللہ یہاں علماء خود تشریف لائے، وقت انہوں نے نکالا، اپنے خطابات ہم کو سنائے اور بہت بہترین. الحمدللہ میری ذمہ داروں سے جو ذمہ داران ان علماء اکرام کے ساتھ آئے ہیں ان کو میں خوشخبری دیتا ہوں. جو بھی ذمہ داران ان علماء اکرام کے ساتھ جہاں سے بھی آئے میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ایسے جید علماء اللہ نے آپ کی طرف بھیجے ہیں. یہ آپ لوگوں کے اخلاص کا نتیجہ ہے.
اور یہ آپ لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ان کی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو اہمیت دیجیے اور ان کو فوقیت دیجیے, اور وقتاً فوقتاً جو ہے ان کو جو ہے آپ لوگ اپنی طرف سے زیادہ ان کی ہمت افزائی کیجیے تاکہ یہ اور آگے بڑھ سکے اور محنتیں کر سکیں اور صحیح دین جو ہے ہم تک پہنچا سکیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اور سب سے